ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس کے بعد جو آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے حاضر و مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. جیسا کہ آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ عمل معمولی ہے لیکن ثواب زیادہ ہے. معمولی عمل کرنے میں انسان کو کوئی تھکن بھی نہیں ہوتا، معمولی عمل لیکن ثواب زیادہ ملتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس ماحول یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹا عمل، یہ تو معمولی سا عمل ہے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں اس کو لے کے چھوڑ دیں، یہ تو معمولی عمل ہے. جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، اے لوگوں تم کسی بھی عمل کو حقیر مت سمجھو، چھوٹا نہ چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو راگی کا دانہ جو ہوتا ہے وہ چنا بھی اگر عمل ہے قرآن حدیث کے مطابق آپ کرو، یعنی کہ کوئی عمل کو حقیر نہ سمجھو، یہ چھوٹا عمل ہے نا، یہ معمولی سا عمل ہے نا. بلکہ آپ دیکھیں گے سورہ عبس میں اللہ نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن باپ بیٹے کے پاس آ کر ایک نیکی کی بھیک مانگے گا. ایک نیکی کی بھیک مانگے گا. بیٹا بولے گا کہ ابو جان میں بھی اسی نیکی کا محتاج ہوں. پھر ماں اپنی بیٹی کے پاس جا کے ایک نیکی کی بھیک مانگے گی، میری بیٹی تو مجھے ایک نیکی دے دے بس. حالانکہ معمولی سمجھتے تھے نیکی کو، لیکن کل حشر کے میدان میں ایک دوسرے سے نیکی مانگیں گے ہم لوگ نہیں. اسی وجہ سے کسی بھی نیکی کو ایک مسلمان یقین نہ سمجھے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ معمولی سا عمل ہے لیکن ثواب زیادہ ہے. سب سے پہلے بخاری کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ. اے صحابہ بتاؤ
میں کس کے حق میں سفارش کروں گا کل قیامت کے دن؟ معلوم ہے کہ جب نبی سفارش کرے تو مسلمان جنت میں داخل ہوگا. تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ بتاؤ کہ کس کے حق میں سفارش کروں گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو نہیں جانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، اگر آپ پوری زندگی توحید پر ہیں اور لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے تو آپ کے حق میں ہمارے نبی سفارش کریں. صرف لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے بیٹھتے مسلمان کو پڑھتے رہنا چاہیے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں. معمولی صاحب کوئی تکلیف نہیں، بلکہ عالم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے جو ہے نا کوئی سیکنڈوں کا کام ہے، بس سیکنڈوں کا کام. اگر آپ یہ عمل کریں گے تو ہمارے نبی آپ کے حق میں سفارش کریں گے. جب نبی سفارش کریں گے تو کہاں؟ جنت میں ہی داخل ہوگا. تو دوسرا جو عمل ہے وہ یہ عمل کہ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا. بس کبھی دیکھیں اصل یہ شریعت میں ہمیشہ وضو سے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحافظ الوضوء الا المؤمن، ایک مسلمان ہمیشہ وضو سے رہتا ہے. چاہے نماز ہو، نماز میں تو وضو کرنا ہے، نماز کے علاوہ بزنس میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے، وضو ٹوٹ گیا، افضل ہے کہ وضو سے رہے. جب بھی آپ وضو کرتی تو 2 رکعت نماز پڑھی، بس صرف وضو کے بعد 2 رکعت. اسے تحیۃ الوضو بولتے ہیں. اس کا ثواب کیا ہے؟ جنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی بتایا گیا. جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے چلنے کی قدموں کی آواز سنتے ہیں. جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کوئی چل رہا ہے جنت میں، اس کی قدموں کی آواز آ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا بلال رضی اللہ عنہ، اے بلال تم چلتے ہو زمین میں لیکن تمہاری قدموں کی آہٹ آتی ہے جنت میں. اے بلال تم چلتے ہو زمین میں لیکن تمہاری قدموں کی آہٹ اور آواز آتی ہے جنت میں. اے بلال بتاؤ تم کیا عمل کرتے ہو؟ بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. بس صرف وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اس میں جنت کی خوشخبری ملتی ہے. اس کے بعد دیکھیے ابھی رمضان ہم سے گزرا، لیلۃ القدر جیسا عظیم رات، اس کے عظیم ثواب بھی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے نصیب میں لکھے. لیکن لیلۃ القدر کے رمضان کے علاوہ بھی ہم لیلۃ القدر جیسا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. لیلۃ القدر جیسا ثواب حاصل کر رمضان کے علاوہ کہیں سے حدیث مسند ابن ابی شیبہ، یہ حدیث کو عائشہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بلکہ کئی صحابہ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے، بس عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کے برابر ثواب دیتے ہیں. اعجلنا لیلۃ القدر من صلی 4 رکعات بعد العشاء. عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھنا ہے، آپ کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملے گا. کبھی کبھی جو ہے اس عمل کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ معمولی 4 رکعت لیکن ثواب لیلۃ القدر جیسا. بس اتنا یاد رکھیں عشاء کی نماز پر اس نیت کو، اس حدیث کو ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے. اس نیت سے ہم 4 رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب دے گا. اس کے بعد ایک بات یاد رکھیں کہ معمولی سا عمل ہے، بلکہ ایک حدیث ہم بولتے ہیں مصنف احمد کہ اگر کوئی مسلمان اب کوئی بیمار ہوتا ہے، خاندان میں بیمار ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ یہ 1 منٹ بیٹھے یا 2 منٹ بیٹھے، کوئی بیمار کی عیادت کے لیے آپ جا کے بیٹھتے ہیں، آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ اس سے رحمت کی روایت ہے 70,000 ملک، 70,000 فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے. 70,000 فرشتے. اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کسی بیمار کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، عصر میں فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے. 70,000 فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ زید نے بیمار انسان کی عیادت کی تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیں. کتنے؟ 70,000 فرشتے. کب تک؟ مغرب تک. اگر آپ مغرب میں عیادت کریں گے، فجر تک فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے. 70,000 فرشتے عیادت کریں. لیکن معمولی شامل ہے. لیکن ایک بات یاد ہے، اگر کوئی دبئی میں، کوئی شارجہ میں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان میں کوئی وہاں بیمار ہے، آپ فون سے عیادت کر سکتے ہیں. جیسا کہ سعودی عرب کے مفتی شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا عیادت کا ایک طریقہ فون سے بھی ہے. آپ فون کیجئے، آپ کی طبیعت پوچھیے، آپ ان کی طبیعت پوچھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ فضیلت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. یعنی کہ صرف فون کرنے کی وجہ سے 70,000 فرشتے آپ کی عیادت کریں. یعنی کہ اس طرح جو معمولی سا عمل ہے، بس بیٹھے بیٹھے آپ کر سکتے ہیں. کوئی خاندان میں بیمار ہے، آپ ان کے گھر کو چل جائیے، بیمار انسان کے سامنے بیٹھ کر کچھ بولیے، یا تو کچھ دعا پڑھیے ان کے سامنے، یا تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونکیے. ہاں، یعنی کہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے 70,000 فرشتے آپ کے حق میں جو ہے دعا کریں گے.
اس کے بعد ایک اور جو معمولی سامان دیکھتے ہیں کہ نماز میں سب کھڑی جاتی ہے. ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پہلا سب مکمل نہیں رہتا, ایک گیپ خالی رہتا ہے, پہلے سب میں گیپ خالی رہتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں دوسرے سب پہ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی انسان وہاں سے آتا ہے, پہلے سب کا جو گیپ ہے اسے مکمل کرتا ہے, چاہے عورت ہو مرد, عورتوں کی صف ہو مردوں کی صف ہو, اگر کوئی گیپ خالی ہے صف میں اسے مکمل کرتا ہے. بس کیا ثواب ملتا ہے؟ معمولی سا کام. دوسرے صف میں کھڑنے سے پہلے صف میں جگہ خالی ہے, آپ وہاں آگے کرتی ہیں, ثواب کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ من سد فرجا بنى الله له بيتا في الجنة. اگر کوئی صف کا جو گیپ ہے اسے فل کرتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گی. بلکہ صف میں جو جگہ خالی ہوتا ہے, کیونکہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اتم الصف الاول فالاول, اے لوگوں سب سے پہلے پہلی صف کو مکمل کرو. اگر پہلی صف میں کوئی جگہ خالی ہے سب سے پہلے اسے مکمل کریں. اگر آپ اس پہلے صف کی جگہ کو مکمل کرتے ہی آپ کو جنت کی گارنٹی ہے, بلکہ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گھر کا وعدہ کرتے ہیں. اسی طرح آج کل جو ہے نا انسان بزنس میں ٹینشن رہتا ہے, گھریلو معاملات میں ٹینشن رہتا ہے, وہ چاہتا ہے کوئی اس پر رحم کرے, کوئی چاہتا ہے کہ ہم پر کوئی رحم کرے. سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی ہے نہیں. لیکن وہ ہوا ارحم الراحمین, تمام بلکہ ماں باپ سے بڑھ کر, بلکہ ہر انسان سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے. بس وہ یہ کہ ابو داؤد کی روایت میں آپ سے سمجھ نے فرمایا من اربع رکعات رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربع. عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھیں. عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اگر آپ سنت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا. ہماری جو بیماری ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. انسان چاہتا ہے کہ بیماری میں کوئی مجھ پر رحم کریں گے, کوئی مجھے شفقت کے ساتھ کام آئے گا. عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھیے. آپ کو جو بزنس کا جو ٹینشن ہے, بیماری کا جو ٹینشن, گھریلو ٹینشن, ہر ٹینشن دور ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا. وہ ہوا ارحم الراحمین. معمولی سا عمل لیبر ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. تو اسی طرح ایک اور جو عمل ہے, معلوم ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ جمعے کی نماز کے لیے ہر انسان آتا ہے. کئی مرتبہ ہم نے گھر سے نکلا, گھر سے ہم جو ہے نا نکلتے ہی جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں. کبھی ہم نے وہ حدیث سوچا ہے جو ابو داؤد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غسل واغتسل, غسل کرے جمعے. دیکھیں معمولی سا عمل ہے لیکن ثواب یہ 1 سال روزہ رکھنے کا اور یہ 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ہے. بس یہ 1 سال روزہ اور 1 سال تہجد پڑھنے کی حدیث ابو داؤد میں. کس عمل پر؟ من غسل واغتسل, جمعے کے دن جو غسل کرتا ہے, وبکر وابتکر, جلدی سے آ کر مسجد میں بیٹھ, مطلب جمعہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے, یعنی کہ اذان ہونے سے پہلے, جو دوسری جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے. وَدَنَ الْإِمَامُ وَاسْتَمِعْ, امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے, کیونکہ افضل یہ ہے جمعے کے دن امام سے قریب ہونا چاہیے. پہلے آپ نے پہلی صف کو مکمل کریں, اس کے بعد دوسری صف, اس کے بعد نماز پڑھتا ہے 2 رکعت. آپ سے سب نے فرمایا کہ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةِ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا, اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے کا اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں. اگر آپ گھر سے نکلتے ہی آپ کا یہ قدم 1 سال روزہ رکھنے کا اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب. بس یعنی کہ اس وجہ سے مسلمان جمعے کے دن جو عید ہے, ہمارا جمعے کے دن مسلمانوں کی عید ہے, اس وجہ سے جلد مسجد میں آ کر بیٹھے, اور آپ جب مسجد سے آپ نکلیں گے آپ کا یہ قدم جو ہے یہ 1 سال روزہ رکھنے کا اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ہے. اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ جمعہ شروع ہوتا ہے سمجھیے کہ 12:30 بجے, مثال کے طور پر آپ کو گھر سے یہاں تک آنے کے لیے 20 منٹ لگتا ہے سمجھے, چل کر آنے کے لیے. آپ بعض لوگ نہیں ہو سکتا ہے گاڑی میں آتی, وہ بھی حدیث کو جو دماغ میں رکھیں. ہاں اگر آپ چل کر آتے ہیں تو افضل لے کے چل کر آئیں. اگر آپ کو مسجد کو آنے کے لیے 20 منٹ ہوتا ہے, آپ اور تھوڑا دیر آدھا گھنٹہ سمجھے کہ تھوڑا ایک روڈ ایکسٹرا مار کے آئیں, کیونکہ جتنا قدم ہوگا اتنا ثواب ملے گا. اگر آپ کے گھر سے مسجد کو آنے کے لیے 50 قدم ہے, آپ تھوڑا لینا, تھوڑا دور سے آپ پھر آئیے تاکہ مسجد خطبہ سے پہلے جتنا قدم اتنا ثواب یاد رکھیں. جتنے قدم رکھیں گے اتنے سال روزہ رکھنے کا, اتنے سال تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے. بس کتنے لوگ ہیں 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں, صرف آیت الکرسی پڑھنا ہے. من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت. اگر آپ جمعے کی نماز ہوئی, جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس کے بعد آپ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے اگر ہماری روح قبض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا. بس فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے. بس حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان
روک سکتی ہے وہ ہے موت. بس موت آنے کے فوری اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دیتی. بلکہ حدیث میں آتا ہے جس انسان کی روح قبض ہوتی ہے فرشتے اس کو جنت میں جو کہاں داخل ہوگا, جنت میں اس کا جگہ کیا ہوگا وہ بتا دیتی ہے فرشتے موت کے وقت. اسی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی سے کھلی رہتی ہے. اگر انسان دیکھے تو موت جو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ مقعدہ من الجنہ, یہ جنت میں آپ کا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ اس وجہ سے انسان جو ہے فرض نماز میں بس ایت الکرسی پڑھی. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ معمولی سا عمل چلتے پھرتے سبحان اللہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. سبحان اللہ 100 مرتبہ. چلتے پھرتے کیا ثواب ملے گا؟ فیکتب له 1000 حسنہ. 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے آپ کے نام اعمال میں اللہ تعالی 1000 نیکی لکھ دیں گے. پھر ومحط عنہ 1000 سیئہ, آپ کے نام اعمال سے اللہ تعالی 1000 گناہ مٹا دیں گے. بس سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. 100 مرتبہ. جبکہ آپ سب جب ایک مرتبہ اس طرح بیٹھتے ہی تو 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں. آپ اگر گھر میں آپ بیٹھتے ہی تھوڑی دیر کے لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اگر دکان میں بزنس کرتے ہوئے بیٹھتے ہی زبان سے پڑھتے نہیں, بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن لا حول کتنا وقت 2 سیکنڈ ہوتا ہے بس. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کے لیے ثواب کیا ملے گا؟ ایک حدیث آتا ہے کہ باب من ابواب الجنہ, جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے وہ دروازے سے آپ جنت میں داخل ہوں گے. ایک اور حدیث وہ آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان لا حول ولا قوت الا باللہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے غرست له النخلہ, جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت لگا دی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنز من کنوز الجنہ, جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ بھی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بس کتنا وقت معمولی عمل ہے لیکن ثواب جو ہے بہت زیادہ. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں بیانات چلتے ہیں, جمعہ کے خطبے کے علاوہ بھی پروگرام چلتے ہیں, عصر کی نماز کے بعد بیانات چلتی ہیں, فجر کی نماز کے بعد بیان چلتا ہے. جو درد جو چلتا ہے اگر آپ اس میں بیٹھتے ہی بس اگر آپ اس بیان میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو کیا فضیلت ملے گی؟ آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. بس آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یعنی کہ اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پروگرام ہے, اس مسجد میں عشاء کے بعد بیان ہے, اس مسجد میں فجر کے بعد بیان ہے, اس مسجد میں عصر کے بعد بیان ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے وہاں جا کر. حدیث میں آتا ہے کہ ہم القوم لا یشقی بهم جلیسهم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. بس یعنی کسی مسجد میں پروگرام چلتا ہے صرف بیٹھنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتے. کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء, ہر انسان گناہ کرتا ہے, ہر انسان گناہ, لیکن ہم لوگ محتاج ہیں ہمارے گناہ مغفرت کی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری عمر میں فرمایا کہ واستغفروا فسبح بحمد ربک واستغفر. اے محمد تمہاری آخری عمر ہے, چند دنوں کے بعد تمہاری موت ہونے والی ہے. اللہ نے فرمایا کہ محمد تم کثرت سے سبحان اللہ پڑھو, کثرت سے الحمدللہ پڑھو, کثرت سے واستغفروا استغفار کرو, اور کثرت سے توبہ بھی کرو. سورہ نصر جو ہے نا آخری سورت ہے, اس کے 80 دن کے بعد ہمارے نبی کی وفات ہوئی. سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس کے 80 دن کے بعد ہمارے نبی کی وفات ہوئی. آخری سورت ہے سورۃ النصر, اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہتی ہے محمد تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہے, اب تم کثرت سے سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, استغفر اللہ پڑھو. بتاؤ کہ آج کا جو ماحول ہے, آج موت کسی کو بھی آ سکتی ہے, بلکہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے فإن من اشراط الساعة فجأة الموت, اچانک موت آئے گی. نہ نوجوان نہ بوڑھا نہ بچہ کوئی بھی ہو, اچانک موت آئے گی. ہم کبھی بھی موت آ سکتی. اسی طرح سے کثرت سے سبحان اللہ استغفر اللہ ایک مسلمان کو پڑھتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کبھی آپس میں بھائی بیٹھتے ہیں, خاندان والے آپس میں بیٹھتے ہیں, کوئی غیبت کرتا ہے کسی, دیکھیں وہ ایسا انسان, وہ میرا بھائی ایسا کیا تھا, انہیں خاندان میں ایسا کیا تھا. ہم لوگ بولتے ہیں کیونکہ خاندان جب آپس میں عورتیں بیٹھتے ہیں یا خاندان میں گھر والے بیٹھتے ہیں, کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے, یاد رکھیں کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے. آپ وہاں بیٹھے ہوئے یاد رکھیں, جتنے لوگ یہاں ہوئے یاد رکھیں, اگر آپ وہاں بیٹھے ہوئے آپ بولتے ہیں کہ آپ اللہ کے واسطے غیبت نہ کرو, آپ کسی کتنا بولنا ہے. کوئی آپ کے سامنے غیبت کرتا ہے, آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا, آپ کے خاندان والے, آپ کے کوئی بھی ریلیشن آپ کے سامنے غیبت کرتا ہے, آپ بولتے ہیں کہ اللہ کے واسطے غیبت نہ کرو. آپ کو اتنا کرنا ہے, کیا فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من ذب عن عرض عقیل احق اللہ ان یعتقہ من النار, اللہ پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے بچائے. بس آپ یہ بولتے ہیں کہ غیبت نہ کرو. بس جب آپ دوسروں کی عزت بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ دیتی ہے. بس معمولی سا عمل ہے, لیکن یہ کرنے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ہم کیسے بولیں گے
ہم کیسے سامنے والے کو بولیں گے؟ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ بتائیے. الدین النصیحہ، دین پورا اخلاق ہے. یاد رکھیں اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو بتائیں کہ بھائی اللہ کی واسطے بدنام کیجیے، چاہے آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے ماں باپ کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا ریلیشن کیوں نہ ہو. آپ سے جتنا بولو کہ بھائی غیبت نہ کرو. اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے بھائی کی عزت بچائی، میں آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ دوں گا. معمولی سا عمل. اور اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ پانی کا صدقہ کرنا. بس جتنا ہو سکے پانی کا صدقہ کرنا. کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی کسی کو پلانا، یعنی کہ مسجد میں پانی کا انتظام کرنا، مدرسے میں پانی کا انتظام کرنا، راستے میں پانی کا انتظام، یہ پانی سب سے افضل نہیں کہ یاد رکھیں معمولی سا عمل. دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت تینوں نے زنا کی. معلوم ہے کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مسلمان زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، اس سے ایمان اس کا نکل جاتا ہے. جس طرح ہمارے جسم سے کپڑا نکل جاتا ہے اس طرح اس کا ایمان نکل جاتا ہے زنا کرنے والوں کا. حدیث میں آتا ہے کہ ثانیہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اسے کیا دے دیا؟ جنت دے دیا. بس معمولی سا عمل ہے. بس امام قرطبی اس حدیث کی شرح میں کہتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کا گناہ بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ گناہ ہو، وہ پانی پلائیے. بس پانی پلائیے، جتنا ہو سکے پانی پلائیے، غریبوں کو پانی پلائیے، جتنا ہو سکے پانی کا صدقہ کیجیے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے. پانی کا صدقہ معمولی. آپ کو غریب جو بیٹھا رہتا ہے منرل واٹر ہے 10 روپے، بس اسے لے کر دے دیجیے. کوئی خاندان میں کوئی یعنی کہ پروگرام چلتا ہے، آپ بولے کہ میرے طرف سے پانی ہو. مسجد میں پروگرام چلتا ہے، آپ بولے کہ میرے طرف سے 1000 باٹل، 10 روپے کا باٹل ہوتا ہے. 100 باٹل ہی کیوں نہیں ہو سکتا تو 2 باٹل اپنی استطاعت کے مطابق. شریعت یہ نہیں بولتا کہ آپ 1000 باٹل تقسیم کرو، ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرے. یعنی کہ پانی کا صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے جس سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے. اتنا ہی اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دیتی. ایک زانیہ عورت پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت کی بشارت دی. بلکہ ابن حبان کی روایت ہے کہ افضل الصدقہ سقی الماء، سب سے افضل صدقہ یہ کہ انسان جو ہے پانی کا صدقہ کرے. اسی طرح ایک اور جو عمل وہ یہ کہ رمضان تو ہو چکا ہے، روزہ رکھنا تو تھوڑا تکلیف ہوتا تھا ہم لوگ، لیکن روزے کا ثواب ہم آسانی سے کیسے حاصل کر سکتے؟ دیکھیں معمولی سا عمل ہے لیکن روزے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہم بولتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. پانی پینے کے بعد ہم بولتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے پلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصائم. کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، پانی پینے کے بعد اگر کوئی مسلمان اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اسے روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتی ہے. معمولی سا عمل. مسجد میں پانی پینے کے بعد بولتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے پانی پلایا. آپ کو مکمل روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے. کیونکہ ہم لوگ یہ عمل کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمارے دل و دماغ میں حدیث نہیں ہے. ہمارے دل و دماغ میں یہ حدیث نہیں ہے، کئی حدیث ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے. اسی وجہ سے ایک مسلمان امام احمد بن حنبل نے فرمایا اطلب العلم من المہد الى اللحد. ماں کے گود سے قبر کے گود تک ایک مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے. تب چل کر جو ہے نا ایمان کی جو لذت انسان کو ملتی ہے. ہم بولتے ہیں کہ ایمان میں مزہ آتا ہے، ہم بولتے ہیں ایمان میں لذت ہے کب؟ جب آپ علم حاصل کریں گے، جب آپ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے. فجر کا جو درس ہے، عصر کا جو درس ہے اس میں بیٹھیں گے، واقعی علم میں لذت ہے. یاد رکھیں واقعی علم جتنا حاصل کریں گے اتنا ہی آپ کو ایمانی لذت ملے گا. بلکہ علم ایک عبادت ہے. جس طرح نماز پڑھتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے، آدھا گھنٹہ بیان میں بیٹھتے ہیں آپ کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ بیان سننا بھی عبادت ہے. آدھا گھنٹہ آپ حدیث پڑھتے ہیں آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ آدھا گھنٹہ آپ نے عبادت کی ہے. حدیث پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے. یعنی کہ اسی طرح معمولی سا. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن جو ہے نا موبائل سے پڑھتے ہیں. کوئی بات نہیں، پڑھنا بالکل جائز ہے موبائل سے، لیکن افضل یہ کہ قرآن سے پڑھیں. اگر وضو نہیں ہے تو موبائل سے پڑھیے، اگر وضو ہے افضل یہ کہ کس سے پڑھے؟ موبائل سے. قرآن سے جو ہم قرآن پڑھنا، مصحف سے ہم قرآن پڑھنا چاہیے. کیوں؟ دیکھیے معمولی سا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سابہ ان یحب اللہ ورسولہ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول آپ سے محبت کرے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول مجھ سے محبت کرے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ سے محبت کرے، فلیقرأ فی المصحف. حدیث میں آتا ہے کہ مصحف سے جو قرآن پڑھو، ڈائریکٹ تم قرآن مصحف سے پڑھو. اگر ہم مصحف سے قرآن پڑھیں گے تو اللہ اس کے رسول ہم سے محبت کریں گے، اللہ اس کے رسول ہم سے محبت کریں گے. یعنی کہ اگر آپ وضو نہیں ہے تو قرآن سے موبائل سے پڑھیے، اگر وضو ہے افضل یہ کہ مسلمان جو ہے نا ڈائریکٹ مصحف سے جو ہے نا قرآن پڑھیے. آج خطبے کا جو درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے معمولی سا عمل لیکن ایک مسلمان
مسلمان کو جنت میں لے کر جاتا ہے؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے ہمارے نبی کل قیامت دن آپ کے حق میں سفارش کریں گے. دوسرا جو عمل ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی مسلمان 4 رکعت پڑھتا ہے اسے تہجد اور لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. تہجد نہیں لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں. اسی طرح جمعے کی اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں جتنا قدم آپ رکھیں گے ایک قدم کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے کا اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا. اسی طرح ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے تو عصر کی نماز سے پہلے وہ 4 رکعت پڑھے. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر پہلے سب میں جگہ مکمل نہیں ہے, پہلے سب میں تھوڑا گیپ ہے, سب سے پہلے پہلی سب کو مکمل کریں گے. اگر آپ پہلی سب کو مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے. اسی طرح سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھیے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں گے کوئی مسجد میں بیان ہے, آپ جا کے وہاں بیٹھتے ہی بس جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے, بس اتنی دیر ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہے, کوئی بھی کسی کی غیبت کرتا ہے, آپ بولیں کہ بھائی اللہ کے واسطے غیبت نہ کیجیے. اگر ہم سامنے والے کو بولتے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. بس آپ کو اتنا بولنا ہے کہ بھائی غیبت نہ کرو, بس اتنا بولتی ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے پانی کا صدقہ جتنا ہو سکے. اب لوگ ہم جاتے ہیں باہر 5 باٹل 6 باٹل لے کر غریب کو تقسیم کر دیجیے, جو غریب فٹ پاتھ پہ جو بیٹھتے ہیں ان کو تقسیم کر دیجیے. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے پانی پینے کے بعد, چاہے کہیں بھی پانی پیو تو کھانا کھانے کے بعد بولتے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کھلایا پلایا تو اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل روزہ رکھنے کا ثواب دیں گے. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے کہ جب تک آپ قرآن سے اگر آپ مصحف سے اگر قرآن پڑھتے ہیں اللہ اس کے رسول آپ سے محبت کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صيبا نافعا, اللهم صيبا نافعا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.